آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی اہم اور انتہائی کامن انفارچونیٹلی ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں، اور وہ ہے بریک اپ کا پروسیس۔ بریک اپ میں سے گزرنا بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے، جذباتی طور پہ یہ آپ کے مائنڈ کو، آپ کی زندگی کو بالکل ہلا کر رکھ دینے والی چیز ہے، اور اس میں سے گزرنا وداؤٹ سپورٹ اینڈ وداؤٹ گائیڈنس ڈیفینیٹلی ایک بہت مشکل پروسیس ہے۔ سو آج کی ویڈیو میں میری ان لوگوں کے لیے ہے جو اس مشکل پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو یا جس کو آپ جانتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی ہیلپ اور گائیڈنس مل سکے گی۔ سو وداؤٹ فردر ڈیو میں ویڈیو کو آغاز کرتی ہوں۔ سو بریک اپ کے پروسیس میں جب آپ انٹر ہونے لگیں، یعنی کہ ایک ریلیشن شپ اینڈ ہو، تو نمبر 1 چیز جو آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے دماغ سے سارے شکوک اور سارے جو ڈاؤٹس ہیں آپ کے، وہ آپ نے نکال دینے ہیں۔ جن کے ساتھ آپ کا بریک اپ ہو رہا ہے آپ ان سے کلیئرٹی لیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ریلیشن شپ کو نہیں چلانا چاہ رہے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کریں تو وہ ریلیشن شپ کو دوبارہ ہے کہ کنٹینیو کرنے کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک رہ جائے کہ یہ ریلیشن شپ شاید چل سکتا تھا، یا آپ کے دل میں کوئی امید ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان واپس آ جائے، تو پھر آپ کے لیے موو آن کرنے والا پروسیس جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ سٹیپ کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کے لیے یہ چیز فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دوسرا انسان میرے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں رہنا چاہتا۔ لیکن اگر آپ نے ہیل کرنا ہے، اگر آپ نے موو آن کرنا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے یہ کلیئرٹی حاصل کریں کہ وہ واقعی ریلیشن شپ کو اینڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے واپس ریلیشن شپ کو کنٹینیو کرنے کا، اور آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے یا کر سکتی جس سے وہ ریلیشن شپ میں دوبارہ واپس آنا چاہیں۔ تو ونس آپ کو یہ کلیئرٹی مل جائے کہ ریلیشن شپ بالکل ختم ہو چکا ہے اور اس میں کوئی امید نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے بریک اپ کے پروسیس میں سے گزرنا اور زندگی میں آگے موو آن کرنا کمپیریٹیولی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سو اسٹیج 1 میں آپ نے اسٹیپ نمبر 1 جو ہے یہ سب سے پہلے فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اگلے پروسیس کی طرف موو کرنا ہے۔ اب اگلا پروسیس ہے کہ بریک اپ کے پروسیس میں جو بریک اپ کا جذباتی اثر ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ نارمل بریک اپ کے پروسیس میں انسان عام طور پہ کس طرح کی ذہنی علامات میں سے گزرتا ہے۔ سو بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ بریک اپ میں سے گزرتے ہیں تو اس کی ہے کہ جو علامتیں ہوتی ہیں وہ ڈپریشن سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، جس میں انسان بے انتہا سیڈ فیل کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا بار بار رونے کو دل کرے، ہو سکتا ہے کہ اسے جو ہے وہ اس کو کہ کوئی بھی کام کاج کرنے کا دل نہ کرے، اس کو ہے کہ کوئی بھی شوق والی چیزیں جو اس کو پہلے شوق سے کرتا ہو وہ ان سب چیزوں سے دل اٹھ جائے، لوگوں میں گھلنے ملنے کا دل نہ کرے، نیند اڑ جائے یا بہت کم آئے، کھانے پینے کو دل نہ کرے، کوئی بھی چیز ایسی جس میں مزہ آیا کرتا تھا کسی بھی چیز میں مزہ آنا بند ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ایک بریک اپ میں سے گزرنے والا انسان جو ہے وہ فیس کرتا ہے۔ تو یہ نارمل چیزیں ہیں۔ اچھا، اس اداسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ بار بار جو ہے نا اس کا دل کرتا ہے کہ وہ جو ہے واپس مڑ کے اس شخص سے رابطہ کرے، یا اس کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس آدمی سے سوال کرے، اس کو بعض اوقات غصہ آتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ غصہ نکالے اس پر جا کر، یا اس کو کسی طرح سے ڈیمیج کرے، اس کی میموریز کو دوبارہ دیکھنے کا جو ہے وہ کی شدت سے چاہت ہوتی ہے، یئرننگز ہوتی ہیں کہ میں جو اس کے ساتھ میری میموریز تھیں، اچھی میموریز تھیں، کوئی پرانی چیٹس تھیں، کوئی اسکرین شاٹس تھیں، کوئی پکچرز تھیں، کوئی ویڈیوز تھیں، یا اس کی دی بھی کوئی تحفہ تھا، تو اس چیز کو دیکھنا اور ان لمحات کو بار بار یاد کرنا، یہ ان چیزوں کا دل کرتا ہے۔
تو یہ بھی نارمل پارٹ ہے. پھر اسی طرح آپ کو خواب آ سکتے ہیں جس میں جو ہے آپ کو مطلب یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دوبارہ پیچ اپ ہو گیا ہے اور اب آپ خوش ہیں. تو ایسی ان خوابوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی ایک مطلب ایک نہ پوری ہونے والی خواہش جو ہے وہ خواب کی صورت میں آپ کو آ سکتی ہے. اسی طرح آپ کو دن بھر میں کئی دفعہ جو ہے وہ شک آئے گا کہ مے بی کوئی اور بات ہو, کوئی اور وجہ ہو, اور اسی طرح تھنکنگ پروسیس میں اس طرح کی چینجز بھی آ سکتی ہیں کہ انسان کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید میں محبت کے قابل نہیں ہوں, یا شاید میرے اندر کوئی کمی ہے, یا جو ہے میری قسمت خراب ہے. تو اس طرح کے خیالات آنا بھی بریک اپ کے پروسیس کے دوران بالکل نارمل ہے. یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ نارمل ہیں. جو بھی انسان بریک اپ میں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ یہ سب چیزیں محسوس کرتا ہے, اور اس میں کوئی بھی چیز انیوژل نہیں ہے. تو اگر آپ اس چیز میں سے گزر رہے ہیں, ان خیالات میں سے گزر رہے ہیں, ان سمٹمز کو محسوس کر رہے ہیں, تو نو دس تھنگ کہ یہ نارمل ہے. آگے چل کے میں بات کروں گی کہ کب آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ اب نارمل سائڈ پہ ہو جاتی ہیں اور آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی. جب آپ بریک اپ کے پروسیس میں سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ نے میک شیور کرنا ہے سب سے پہلے کہ بریک اپ ہو چکا ہے اور واپس آپ نے نہیں موڑنا, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کون سے 3 گولڈن رولز ہیں جو فالو کرنے ہیں تاکہ آپ موو آن کریں اور ادھر سٹک نہ رہ جائیں. نمبر 1 آپ کا رول یہ ہے کہ آپ نے بالکل ہر قسم کا رابطہ جو ہے وہ بند کر دینا ہے, ٹھیک ہے. چاہے وہ فون کا ہو, چاہے وہ فزیکلی ملنے کا رابطہ ہو, چاہے وہ میسیجز سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہو, کوئی بھی آپ نے طریقہ ان کے ساتھ رابطے کا توڑ دینا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ بار بار رابطہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے کانٹیکٹ نمبرز چینج کریں. آپ ان کے ساتھ جو اپنے ساتھ جو کانٹیکٹ کا طریقہ کار ہے آپ نے اس کو روکنا ہے, اور کسی بھی طرح سے آپ نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ روکنا ہے. کیونکہ جب تک دیکھیں یہ ایک زخم ہے, جب بھی کوئی زخم جو ہے اس پر بار بار چوٹ لگتی رہے گی تو وہ زخم کبھی بھی ہیل نہیں ہوگا. تو آپ نے اپنے آپ کو مزید چوٹ سے بچانا ہے, آپ نے اپنے زخم کو ہیل ہونے دینا ہے. اور اگر آپ ہیل ہونے کے پروسیس میں بار بار چوٹیں کھاتے رہیں گے, یعنی بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہیں گے اور ملتے رہیں گے, تو آپ موو آن نہیں کر سکیں گے, ہیلنگ کا پروسیس نہیں شروع کر سکیں گے. سو نمبر 1 گولڈن رول از کہ یو بریک آل کانٹیکٹ. بالکل آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا, بالکل رابطہ کاٹ دینا. نمبر 2 امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے سب میموریز جیسے میں نے پہلے بتایا ہے, فوٹوز, ویڈیوز, سب چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ڈیلیٹ کر دینی ہے. جو بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو ان کی یاد آتی ہے اور جس سے کوئی آپ کی شیئرڈ میموری ہے, ٹھیک ہے, وہ سب چیزیں, پرانے میسیجز, پرانے چیٹس, سب چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ڈیلیٹ کر دینی ہیں. اور کوئی تصویریں ہیں ان کو ضائع کر دینا ہے, کوئی گفٹس ہیں ان کو آپ نے جسٹ گیٹ ریڈ آف دیم, بیکاز وہ چیزیں آپ کو تکلیف دیں گی. جب آپ بریک اپ کے پروسیس میں سے گزرتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے وہ چیزیں بار بار دیکھنے کا, اور وہ پھر اگین جو ہے وہ اپنے زخم کو ریدنے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ہیلنگ ڈیلے ہوتی ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ بھول سکتا ہے, وقت جو ہے وہ ہر چیز کا مرہم ہوتا ہے اور انسان بھول سکتا ہے, لیکن بھولنے کے لیے ضروری ہے کہ یاد کو مٹایا جائے, ٹھیک ہے. تو خیالات پہ تو شاید اتنا زور نہیں ہے, لیکن فزیکل چیزوں پہ آپ کا زور ہے. فزیکل جو ایویڈنس ہے ان کی یاد کا, آپ کے ریلیشن شپ کا ان کے ساتھ جو ایویڈنس ہے, آپ نے اس کو تلف کر دینا ہے, اس کو ضائع کر دینا ہے, تاکہ آپ بار بار ان چیزوں میں جا کر اپنے آپ کو مطلب اپنے وقت کو اور اپنے جذبات کو ویسٹ نہ کریں, ٹھیک ہے. تو نمبر 2 گولڈن رول یہ ہو گیا کہ یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف آل دا میموریز آف دا ریلیشن شپ, ٹھیک ہے. سو نمبر 3 از کہ جو بہت امپورٹنٹ رول ہے جو میں اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ سے چلنا ہے. کچھ ٹائم کے لیے آپ کو اپنے دماغ سے چلنا ہے اور اپنے جذبات سے نہیں چلنا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہماری ہوتی ہے سوچ, ہوتی ہے ایک لاجک
والا سینٹر ہوتا ہے ہمارے دماغ کا، ٹھیک ہے، اور ایک جذباتی سینٹر ہوتا ہے۔ عام فہم میں ہم کہتے ہیں کہ دماغ جو ہے وہ سوچنے والی مطلب چیز ہے، اور جو دل ہے وہ جذباتی چیز ہے۔ سو ہم اس کو اس طرح لے لیتے ہیں۔ سو دماغ سے چلنا ہے، دل سے نہیں چلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بریک اپ کے دوران آپ کے جذبات ڈیفینیٹلی فار شور بہت مطلب ہے ڈیمیجڈ ہوں گے، بہت زیادہ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوں گے، آپ جذباتی طور پہ ایک طوفان میں سے گزر رہے ہوں گے۔ اور اس فیصلے میں مطلب ہے اس پروسیس کے دوران آپ نے اب اپنے دل کی نہیں ماننی، کیونکہ آپ کا دل یہ کہہ رہا ہوگا، آپ کے جذبات پورا زور لگا کے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ واپس اسی ریلیشن شپ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ میک شور کر چکے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کہ مطلب ہے یہ اینڈ ہو چکا ہے اور یہ مزید نہیں چل سکا۔ سو یو ہیو میڈ شیور۔ تو اب آپ نے واپس نہیں جانا، ریورس گیئر میں نہیں جانا، آپ نے فارورڈ گیئر میں جانا ہے۔ اس کے لیے آپ نے دماغ سے چلنا ہے، چاہے دل جو بھی کہہ رہا ہو، چاہے جذبات جو بھی کہہ رہے ہوں۔ آپ کو دن میں 100 دفعہ خیالات آئیں گے کہ شاید میں نے غلطی کر دی، آپ کو دل میں خیال آتا ہوگا کہ شاید اس انسان کو میری قدر آ گئی ہو اور ہم واپس چلے جائیں، شاید میں اور زیادہ کمپرومائز کر لیتا یا کر لیتی تو یہ اس مشکل پروسیس میں سے مجھے نہ گزرنا پڑتا۔ لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ جب آپ کو اس طرح کے خیالات آ رہے ہو، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ واٹ ور دا انیشیل ریزنس۔ جو آپ نے سٹیج 1 میں اس پروسیس سے آپ نے جب ان سے بات کی، آپ نے کلیئرٹی لی کہ کیوں، واٹ آر دا ریزنس کہ یہ ریلیشن شپ نہیں چل سکتا اور یو ہیو ٹو موو آن فرام اٹ، اور اس کو اینڈ کرنا ہے۔ تو وہ ریزنس کیا، آپ کو دن میں 100 دفعہ بھی آپ کو یاد کرانا پڑے تو آپ یاد کرائیں کہ آپ نے کیوں اس ریلیشن شپ کو ختم کیا۔ تو اپنے جذبات کو مطلب ہے اسپیس ضرور دیں، ٹھیک ہے، اپنی اداسی کو آپ محسوس ضرور کریں، اس کو ویلیڈیٹ ضرور کریں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اس وقت بہت اداس ہوں، میں بہت غم میں ہوں، غصے میں ہوں، لیکن جو میں کر رہا ہوں یا جو میں کر رہی ہوں وہ بالکل صحیح ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے، میں پیچھے نہیں جا سکتی اور بار بار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتی یا دیکھ سکتا۔ سو مجھے اب آگے جانا ہے اور کچھ عرصے کے لیے مجھے اپنے دماغ پہ چلنا ہے۔ سو دل بے شک کہہ رہا ہو کہ واپس مڑ جاؤ یا دوبارہ کانٹیکٹ کرو، لیکن آپ نے اس کی نہیں سننی اور اپنے دماغ ہی سننی ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے، چاہے جتنا مشکل ہو۔ یہ جب تک آپ نہیں کریں گے آپ ہیل نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو ری ایشور کرتی ہوں کہ ایز لانگ ایز کہ آپ یہ 3 گولڈن رولز فالو کرتے ہیں، آپ ہیل کرتے جائیں گے، صرف وقت لگے گا۔ اگر آپ یہ 3 پروسیسز کر رہے ہیں تو صرف وقت کی بات ہے، آہستہ آہستہ آپ کا غم جو ہے وہ ہلکا ہوتا جائے گا، جذبات بیٹھتے چلے جائیں گے اور آپ کے اندر ایکسیپٹنس آتی جائے گی، اور جو آپ ڈپریشن محسوس کر رہے ہیں، گریف محسوس کر رہے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی انٹینسٹی میں بہت کمی آ جائے گی اور آپ ایکسیپٹنس کی طرف جانے لگیں گے، اور جو پہلے بہت زیادہ غم، غصہ وہ چیزیں مدھم ہوتی جائیں گی، کیونکہ جذبات پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں اور جذبات زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرتے، اور اس میں کچھ مہینے آپ کو لگ سکتے ہیں، مے بی آپ کا اگر ریلیشن شپ زیادہ سیریس تھا یا اسے آپ کو بہت ڈیمیج ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو سال لگ جائے، 2 سال لگ جائیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ اس چیز میں سے نکل آئیں گے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، جب آپ سٹیج 2 میں سے گزر جائیں، یعنی کہ اب آپ اپنے بریک اپ میں سے گزر گئے ہیں، آپ کا غم کافی حد تک ہلکا ہو گیا ہے اور اب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مطلب ہے کافی حد تک اس چیز میں سے نکل چکے ہیں، تو اسٹیج نمبر 3 جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وچ از پوسٹ بریک اپ، کہ جب آپ اس مطلب ہے کہ جب آپ اس پروسیس میں سے نکل چکے ہیں، بریک اپ کی تکلیف دہ چیز میں سے گزر چکے ہیں، تو واٹ آر دا تھنگس جو میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ یاد رکھنی چاہیے، وہ ہے لرن یور لیسنس، ٹھیک ہے۔ آپ غور کریں، جب آپ جذبات آپ کے ٹھنڈے ہو جائیں اور اب آپ اپنے ذہن سے سوچ سکتے ہیں اس ریلیشن شپ کے بارے میں اور اب آپ کو اس طرح تکلیف نہیں ہوتی، تو آپ غور کریں کہ اس ریلیشن شپ میں آپ نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، آپ کی چوائس آف پرسن میں کیا غلطیاں تھیں،
یعنی کہ اس کی پرسنالٹی میں کیا ایسی چیز تھی کہ جو آپ کو اپنے فیوچر میں دھیان رکھنا چاہیے. اسپیشلی اگر آپ کے کئی دفعہ بریک اپ ہو چکے ہیں تو آپ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے بیفور گیٹنگ انٹو اندر ریلیشن شپ. آپ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ایسی کیا چیز ہے جو ایسی کیا غلطیاں ہیں جو آپ بار بار دہرا رہے ہیں جس کی وجہ سے, یا ایسی کیا غلطیاں ہیں ان دا چوائس آف پرسن, اور دوسرا حالات میں کون سی ایسی وجوہات ہیں جو آپ کی مطلب ہے کہ راستے میں روڑے اٹکا رہی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپس کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. تو اس چیز میں ٹرائی ٹو ٹیک لیسنس, ٹھیک ہے. اور اس میں ریکمینڈ کروں گی کہ نہ صرف خود اس میں سوچیں بلکہ کسی اپنے سے زیادہ میچور انسان سے ضرور ایڈوائس لیں, ٹھیک ہے, جن کو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور جو زیادہ عقل مند ہیں اور اپنے ریلیشن شپس میں کامیاب ہیں, کہ آپ ان سے ایڈوائس لیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں یہ ریلیشن شپ سے, تو آپ ان سے ایڈوائس لیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو میں غلط کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, اور فیوچر ریلیشن شپس میں کیا ہے. تو فیوچر ریلیشن شپس میں آپ کوشش کریں کہ ایسے پرسن کو چوز کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک ریلیشن شپ میں آپ کو کس طرح کے آدمی کی پسند ہے اور کس طرح کی کوالٹیز پسند ہیں, اور ریلیشن شپ کی مطلب ہے کہ سرکمسٹانسز کس طرح کے پسند ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. یعنی کہ ریلیشن شپ کو سیریس ہونا اور کس روٹ کے تھرو آپ کو جانا چاہیے. تو اس پر آپ کو جو ہے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, اور آئندہ آپ کو اپنے آپ کو غلطیاں سے بچانے کی ضرورت ہے, کیونکہ بریک اپ از ناٹ این ایزی تھنگ ٹو گو تھرو. اور ونس آپ گزرتے ہیں تو اپنی پوری کوشش کریں کہ آئندہ آپ کو دوبارہ اس تکلیف دہ مرحلے میں سے نہ گزرنا پڑے, اور اس کے لیے آپ نے بہت محتاط ہو کر اگلے ریلیشن شپ کا انتخاب کرنا ہے. اس کے دوران ہی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ کا ایک ریلیشن شپ نہیں چلا تو شاید آپ میں کوئی کمی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے گرو کریں. اگر ریپیٹڈلی آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سب ریلیشن شپس میں ایک ہی پرابلم ہے, آپ کی پرسنالٹی میں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے, تو ضرور اس پہ غور کریں کہ ایسے کہ آپ اگر آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں, یا اپنے فیوچر ریلیشن شپس میں اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں. اینڈ پہ میں یہ کہوں گی کہ جو ہے اگر آپ بریک اپ کے پروسیس میں سے جو میں نے آپ کو سمٹمز بتائے ہیں آپ گزر رہے ہیں, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس میں اس کا ساتھ نہیں کوپ کر پا رہے ہیں, یا آپ کو شاید کوئی بہت سیویئر ڈپریشن ہو گیا ہے, یا بہت لمبے عرصے تک آپ جو ہے وہ بریک اپ کے پروسیس میں سے نکل نہیں پا رہے ہیں, تو ڈونٹ بی شائے ٹو کانٹیکٹ اے تھراپسٹ, سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, اور ہیلپ لیں, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ ڈپریشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں, بریک اپ کے پروسیس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہو, اور آپ کو ہو سکتا ہے دوائیوں کی ضرورت ہو کہ جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن سے نکل سکیں. سو ڈونٹ بی شائے ٹو ٹیک ہیلپ, ٹو ٹیک آل دا سپورٹ اینڈ گائیڈنس فرام اٹ, ٹھیک ہے. اور اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں. آپ اکیلے نہیں ہیں, بہت سے لوگ اس میں سے گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں, اور انسان ڈیفینیٹلی اس چیز میں سے نکل کر ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے طور پر ابھر سکتا ہے, اور آپ بھی دیر از نو ریزن کہ آپ ان لوگوں میں آپ کا شمار نہ ہو. تو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہیلپ ملی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.